بخاری صاحب، ڈیرہ اسماعیل خان میں آپریشن کے دوران 7 خوارج جو ہے ان کو ہلاک کیا گیا اور ایک سپاہی بھی جو ہے وہ اس نے شہادت جو ہے وہ نوش فرمائی ہے. بخاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس ڈائریکشن میں کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہو رہے ہیں بہت جلد پاکستان جو ہے وہ اس کا گلا کما کر لے گا؟ دیکھیے، جیسا کہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں ان کا ریزولو ہے، جیسا ہمیں جنرل احمد شریف جو ہیں DGI SP انہوں نے بار بار بتایا ہے کہ یہ سارے آپریشن جو ہیں یہ انفارمیشن بیسڈ ہیں. یہ سیکورٹی ایجنسیز، خفیہ ادارے جو ہیں ہمارے، وہ انفارمیشن گیدر کرتے ہیں. اس کے بے پناہ طریقے ہیں، وہ کسی اور وقت ہم تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے. اور یہ اٹیک پریسائز ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ رولتے پھر رہے ہیں، کوئی دیکھا کسی گھر میں کوئی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. They go precisely where they have to attack, and that is why کہ یہ 3 آپریشن ہیں. آپ نے تو صرف ایک کا ذکر کیا ہے، یہ تو ہے جو DI خان میں ہوا ہے. 12 اور 13 دسمبر 2 ایسے دن ہیں جب ایک کارروائی ہوئی مہمد میں. وہاں پر 7 خوارج الہندوستان جو ہیں وہ جہنم واصل کیے گئے. اس کے بعد اگلے دن بنو میں ہوئی اور اسی طرح کے ایک آپریشن میں 6 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا اور کوئی نقصان پاکستان کی سیکورٹی فورسز کا نہیں ہوا. اٹس اے ویری بگ سکسیس. بالکل ٹھیک ہو گئی. ایک تو اچھا اب کیا کر رہی ہے؟ اب ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ ان تینوں علاقوں کے اندر کلیئرنس آپریشن کر رہی ہے اور علاقوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے تاکہ جو کوئی ان کا سہولت کار ہے، جو کوئی ان کا ساتھی ہے، اس کے خلاف بھی ایکشن ہو سکے. پاکستان بخاری صاحب ریپیٹڈلی پاکستان کے موقف کی جو ہے وہ عالمی دنیا میں پذیرائی ہو رہی ہے، اس کے موقف کو جو ہے وہ اس کی تائید ہو رہی ہے. اب ایک دفعہ پھر جرمنی نے بھی افغان جو باشندے وہاں پر پناہ گزین تھے ان کے اپنے ملک میں داخلے سے انکار کر دیا ہے. دہشت گردی پر پاکستان کے موقف کی کتنی بڑی تائید ہے یہ؟ دیکھیے، یہ یقینی طور پہ بغیر نام لیے پاکستان کا یہ بہت بڑی ایک تائید ہے اس موقف کی جو ہم نے خاص طور سے مئی کی جنگ کے بعد اختیار کیا ہے. مئی کی جنگ کے بعد ہی یہ افغانستان کی طرف سے بارڈر جو ہے ہاٹ ہوا. بالکل. مئی کی جنگ کے بعد ہی ان دونوں کا آپس میں نیکسس ہوا اور یہ مل کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس سے بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ افغان رجیم کے اوپر اتنا پریشر بلڈ ہوگا آہستہ آہستہ؟ ایک کے بعد ایک اقدامات ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے امریکہ اب جرمنی، تو ایک کے بعد ایک اقدامات ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ ان کو اس وقت جو مار پڑ رہی ہے پوری دنیا کے اہم جو ممالک ہیں جن سے افغانستان کا مفاد وابستہ ہے، وہاں سے ان کو مار پڑنی شروع ہو گئی. امریکہ، ٹرمپ نے تمام ویزے جو پروسیس میں سے سارے کینسل کر دیے ہیں. جرمنی نے تمام ویزے جو 650 کے قریب لوگ واپس وہاں جانے والے تھے، پناہ گزین جن کو جرمن گورنمنٹ اون کر چکی تھی پہلے، ان کو کہا گیٹ لاسٹ، جنم میں جائیں. اور میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا، شاید وہ غلطی سے پہلے ذکر ہو گیا تھا، وہ یہ کہ 2024 میں انہوں نے 25 اور 2025 میں انہوں نے 81 لوگوں کو ڈیپورٹ بھی کیا ہے بیکاز آف دیئر انوالومنٹ ان کرمنل ایکٹس دیئر. بالکل. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری طرف بھارت کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کافی اس کو ہزیمت ہوئی ہے، اس کی عالمی اتحاد پیکس لیکا سے اس کو جو ہے نکال دیا گیا. ہاں، میں اس پر تو آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک ریجنل کانفرنس ہو رہی تھی، انٹرنیشنل ریجنل کانفرنس، جس کا تعلق تھا علاقائی جو سیکورٹی ہے اس کو انشور کرنا. اس میں افغانستان نے جانے سے انکار کر دیا. اور ایران ہو رہی تھی اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ وہاں جتم پزار ان کے ساتھ ہونی ہے بہت رج کے. اور وہ دوسری جو فیکٹر ہے وہ کہ ہندوستان نے کہا ہوگا کہ نہ جائے. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیں وہ جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ اس کو نکالا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. وہ جو ہے نا جی عالمی اتحاد پیکس سلیکا جس کا نام ہے، اس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ڈالا ہے. اور رمیش جو ان کے ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 مئی کے بعد سے امریکہ کی جانب سے پیکس سلیکا سے بھارت کو نکالا جانا حیران کن نہیں ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ بھارت کا موقف ایک تو اس کو پذیرائی نہیں ملی ہے اور دوسرا پاکستان کا موقف جو ہے ہر طرف جو ہے اس کو تسلیم کیا گیا ہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اس کی اسکیم آف تھنگس جو ہے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے. ہندوستان کے ساتھ جو لوگ اتحادی تھے اب ان میں بھی آئسولیشن کا شکار ہے. پوری کیمپین، چاہے وہ اجیت ڈوبل تھا، چاہے راج ناتھ تھا، چاہے مودی صاحب تھے، وہ پاکستان کو چلے تھے آئسولیٹ کرنے دنیا میں. لیکن وہ کہتے ہیں نا قدرت کی جو اسکیم آف تھنگز ہے دیٹ از ڈفرنٹ. پوری دنیا میں انہیں کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت. یہ صورتحال ہے. جی بالکل. بخاری صاحب، 10 مئی کا اور یہ پیکس سلیکا کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ یہ پیکس سلیکا کا مقصد تو یہ ہے کہ محفوظ جو ہے وہ سلیکون کی سپلائی چین کو محفوظ کیا جائے اور ان لوگوں سے تعلق رکھا جائے. دیکھیے، جب آپ کے بارے میں نیگیٹیوٹی کا احساس ہو جاتا ہے دوسروں کو تو پھر آپ کے اوپر اسپرشنز کاسٹ ہوتی ہیں. جب اسپرشنز کاسٹ ہوتی ہیں تو آپ کی جو سٹینڈنگ ہے وہ ویکن ہوتی ہے، آپ کا قد چھوٹا ہو جاتا ہے، آپ کے اوپر کوئی ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیے، اس وقت بھارت کے اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں.
दोनों एक दूसरे के इत्तेहादी होने के दावेदार थे ना, लेकिन अब जो कुछ ट्रंप कर रहे हैं मोदी और मोदी के इंडिया के साथ, वो भी सबके सामने है। पाकिस्तान को जो F-16 की जो उन्होंने नई फैसिलिटी जो है वो दी है, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर द इंडियंस। और इंडियंस फील कर रहे हैं उसको, उनको पता है कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल। बुखारी साहब, अब जिस तरह से देख रहे हैं कि एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ भारत, दोनों आइसोलेट होते जा रहे हैं आलमी दुनिया में, लेकिन दोनों ने आपस में गठजोड़ जो है वो कर लिया है। इस नेक्सस को ब्रेक करना कितना जरूरी है और ये दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा? पहली बात तो ये कि ये खुद बजाते खुद एक टाइम बम पे बैठा हुआ है, इसलिए कि हिंदुस्तान से मुसलमानों के लिए किसी खैर की तवक्को न कभी रखी गई है, न रखी जाएगी, ना वो कभी इस तवक्को पर पूरा उतर सकता है। मुस्लिम दुश्मनी जो है वो 3 मुल्कों का इत्तेहाद सलासा था पहले, भारत, इसराइल और अमेरिका। अब वन शुड बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे उन्होंने इराक में तबाही मचाई है, चाहे उन्होंने ईरान को बर्बाद करने की कोशिश की है, चाहे उन्होंने अफगानिस्तान में 20 साल मुसलमानों की ऐसी तैसी की है, तो ये उसमें इकट्ठे हैं। उनसे ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वो किसी भी मुसलमान मुल्क के साथ सिंसियर हो सकते हैं। ये उनकी ज़रूरत है प्रोपेगेंडा की खातिर, चूँकि मई में जो जूत पड़े हैं उनको हमारे हाथों से, वो समझते हैं कि पाकिस्तान को अगर अफगानिस्तान के रास्ते ब्लीड कराया जाएगा तो हमारा बिल्कुल अपने मकसद के लिए अफगानिस्तान को जो है वो भारत फिलहाल यूज कर रहा है। दैट वुड बी द राइट टाइम। एब्सोल्युटली राइट। जी बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस।